السلام علیکم۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ، یعنی کہ دو غلطیاں ایک اچھائی یا ایک صحیح کام نہیں کہی جا سکتی۔ اگر ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو دہرانا صرف یہ کہہ کے کہ ماضی میں ہوتا آیا ہے۔ یہ ریفرنس جو اصل میں آج جو بحث چلی ہے اور سپریم کورٹ میں بھی زیر بحث ہے، چونکہ میٹر سب جوڈس ہے، اس پہ ہم اس طرح تو نہیں بات کریں گے، لیکن معاشرے پورے میں یہ ایک ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے جس میں کنفیوژن بھی ہے اور بحث اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ جس طرح کہ ہم آپس میں ایک جنگ کی کیفیت ہے، یعنی ہاتھ میں بندوق نہیں ہے لیکن زبان سے بندوق یا زبان سے تیر بھی چل رہے ہیں، زبان سے گولیاں بھی چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے۔ جس کو قانون کا نہیں پتہ وہ بھی قانون دان بنا ہوا ہے، جو قانون دان ہے وہ قانون کی وہ تشریح کر رہا ہے جو شاید سقراط اور افلاطون اور ارسطو نے بھی نہ کی ہو، جیسے وہ بھی کئی اس طرح کے غلط العام تصورات دنیا میں چھوڑ گئے۔ ٹھیک ہے کسی نے زہر کا پیالہ پی لیا ہوگا اور ضروری نہیں لیکن وہ سچ ہی بول گیا ہو، اس کی اپنا سچ ہوگا نا۔ جس طرح میں ایک فوجی ڈکٹیٹر کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ پورے نیت سے نیک نیت سے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ گئے، یہ وہ سمجھتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، ساری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ وہ غلط ہے، یعنی دنیا کی ایک بڑی تعداد، میں کہہ لیں ساری دنیا تو ہم کہہ نہیں سکتے، ظاہر ہے دنیا میں لوگ طرح طرح کے ہیں، کوئی کسی برے کو بھی اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی اچھے کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی سوچ، زاویہ نگاہ، دیکھنے کا پرکھنے کا طریقہ ہولسٹک نہیں ہوتا اور آبجیکٹیو بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ بہت زیادہ کئی مرتبہ آپ کے ذہنوں میں کئی ریفرنسز ہوتے ہیں، جیسے کہ میرے ذہن میں بھی ریفرنس ہے، میں نے فوجی عدالت کی سزا بھگتی ہوئی ہے، میں اٹک میں رہا ہوں اور میں نے وہ طریقہ کار بھی دیکھا ہے، وہاں پہ کوارٹر گارڈ میں رہا، وہ کہ میرا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ پھر مجھے ایک فوجی عدالت نے جو سزا دی تھی اس میں ہنستا تھا، مجھے 50 لاکھ روپے جرمانہ تھا جو میں شاید ساری زندگی سارا کچھ بیچ کے بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میں بات آج سے کوئی 30-35 سال پرانی کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ میں کوئی غریب آدمی تھا، نہ میں امیر تھا، لیکن بہرحال خوشحال تھا۔ یعنی میں نے بتایا ہے جیسے پہلے کہ آج سے 55-60 سال پہلے میرے پاس ایک امپورٹڈ گاڑی تھی، تب وہ ہزاروں روپے میں ہوتی تھی، 80 پیسے لیٹر، یعنی 2 روپے 75 پیسے گیلن پٹرول ملتا تھا۔ لیکن اس وقت ایک عدالت نے مجھے صرف غیر حاضری پر مارشل لا ریگولیشن 31 میں ایک سزا دے دی۔ وہ تو اللہ بھلا کرے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا کہ وہ تشریف لائیں، تو اس میں جب وہ اقتدار میں آئیں تو انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ قانونی طریقے سے پارڈن کرایا، صرف میری نہیں اور لوگوں کی بھی، اس طرح مظلوم لوگوں کی۔ تو عمومی تاثر یہ ہوتا ہے کہ فوجی عدالتوں میں وہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اور بہت سے لوگ جو اب سمجھ رہے ہیں حالات کو، اور جو جس طرح اب سوشل میڈیا، سول سوسائٹی، میڈیا اور دیگر طبقات، وکلا برادری، عدلیہ عدالتیں اویئر ہیں اور ایکٹیو ہیں اور مطلب ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی ہیں، بین الاقوامی دباؤ بھی ہیں، تو یقیناً یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا، اس میں یقیناً نتارا ہوگا اور نتارا ہو رہا ہے، جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج باتوں سے بھی واضح ہوا، اور بہت سے ایسے لوگ جو کافی ویل انفارمڈ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر 102 افراد کا فوجی عدالتوں میں جو 17 فوجی عدالتیں 9 مئی کے واقعہ سے پہلے اسٹینڈنگ کورٹس موجود ہیں آئین کی روح سے، اور جس کو جو بقول ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کے، جن کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی انڈورس کیا ہوا ہے مخصوص حالات میں، تو وہ ان میں ٹرائل ہے۔ اب یہ بات ہے کہ اس وقت جب وہ ٹرائل ہو رہا ہے تو ممکن ہے ٹرائل کل شروع ہوا ہو، پرسوں شروع ہوا ہو، اس طرح کے معاملات ہمارے ہاں چلتے رہے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے کسی بندے کو پولیس پکڑ کے لے جاتی تھی تو وہ ایک کچا سا پرچہ لیڈ پینسل سے، سکے کی پینسل سے کر لیتے تھے۔ اگر کہیں سے کوئی یا دباؤ آتا تھا یا کوئی لوگ ان کے آتے تھے چھڑوانے ملزم کو، تو ایک دم وہ پکا پرچہ بنا کے کہہ رہے جی اب تو پرچہ ہو گیا عدالت میں جائے۔ خیر میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری مسلح افواج اس ٹیکٹک پہ آئیں گی،
کیونکہ انہوں نے ہر اتنی بڑی پریس کانفرنس کا سامنا کیا، اور ملک کے اندر چلنے والی جو ساری اس وقت گردش کر رہی ہیں باتیں، افواہیں، سٹوریز، فینسی سٹوریز، لو افیئر ہی میں کہوں گا نا، کہ کرشمہ شخصیت کا لو، اندھی محبت، جس میں وہ انہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کا مجسمہ، جس کو ہمارے دشمن جو ہیں سرا رہے ہیں اس کی بہادری کو، اس کو تخت و تاراج کیا، پامال کیا، بے حرمتی کی شہداء کے مزاروں کی، شہداء کی علامتوں کی۔ یہ تو میرا خیال ہے میں تو بلکہ فوجی عدالتوں کا ڈسا رہا، میں تو بھلا فوجی عدالتوں کے کس طرح حق میں ہوں گا، میرے بارے میں تو یہ کوئی رائے رکھ ہی نہیں سکتا۔ باقی تو ہمارے شاید چند ایک لوگ ہی ہوں گے جو صحافی ہیں یا میری کیٹیگری میں ہوں گے، میں اس وقت ویسے صحافی نہیں تھا، کہ جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی۔ میں نے بھی آنکھوں پہ پٹی بندی آپ نے دیکھی، اور فرش پہ الٹا اوندے منہ لیٹا رہا، رات کو سویا اس پہ۔ تو یہ چیزیں جب دیکھنے والا بندہ یہ سراہ نہیں سکتا، لیکن اس وقت ہمیں پوری تسلی ہونی چاہیے، اور یہ تسلی آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی ہوئی ہے، ذرائع بھی بتا رہے ہیں، جو لوگ ویل انفارمڈ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے فوج کشی کی، اور فوج کشی کا لفظ خدا را سمجھنے کی کوشش کریں، فوج کشی کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نقشوں کے ذریعے باقاعدہ ایک ہی وقت میں مختلف لوکیشنوں پہ پیغام جاتے ہیں کہ آج میاں والی میں یہ ابھی کر دیں، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ، اتنے بجے ہی آج جناح ہاؤس میں کر دیں، اتنے بجے آج سرگودا میں کر دیں، اتنے بجے بھی۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، یہ تو یا مسلح افواج کے تربیت یافتہ لوگ کر سکتے ہیں، یا دہشت گردوں کے پاس بھی اس طرح کی کچھ تربیت یا ٹریننگ، ملٹرسٹک جو اسٹریٹجیز یا طور طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نبرد آزما ہوتے ہیں نا جی آرگنائزڈ افواج کے ساتھ، تو وہ بہت سے طور طریقے سیکھ لیتے ہیں، پھر ان کی اپنی سروائیول ہوتی ہے اس میں۔ تو یہ مسلح فوج کشی تھی 9 مئی کا واقعہ، وہ یقیناً وہ لوگ، جس طرح آج میرے بھائی سہیل وائد بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہر ایک میں تو ہم دہشت نہیں پھیلا سکتے نا، وہ لوگ جو باہر سے گزرے یا تماشا دیکھنے کھڑے ہو گئے، یا اکسانے میں صرف گفتگو کی حد تک تھے کہ گلیمر میں کہ سحر میں تھے، وہ تو واقعی ان کو خوف زدہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو واقعی 102 بندے اگر واقعتاً انہوں نے کیا ہے تو پھر وہ کسی طور پہ بھی کسی نرمی کے مستحق نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں نا اس وقت بحث کیا ہے، فوجی عدالت میں ٹرائل ہو کہ نہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا چپا چپا بچہ یہ جانتا ہے کہ جتنا بڑا دہشت گرد ہوگا، جتنی بڑی فوج کسی ملک، ریاست اور شہداء کے علامات پر اور نشانیوں پر اور تنصیبات پر کرے گا، اتنی جلدی وہ سول عدالتوں سے چھوٹے گا۔ یہ تاثر ہے۔ میں سول عدالتوں پہ بالکل عدم اعتماد نہیں کر رہا، مجھے بھی سول عدالت ہی نے بری کیا تھا بالآخر، جس میں کہا گیا جی 43 گواہوں نے اپنے بیانات دیے ہیں، اور جج صاحب نے لکھا کہ نو کیسز میڈ آؤٹ اگینسٹ اکیوز سیف الرحمان۔ تو بات یہ میں کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بحث اس بات کی ہے کہ ایک عمومی تاثر ہے، اور مسلح افواج کے اندر بھی یہ تاثر ہے، اس قوم کے اندر بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کئی ایسے لوپ ہولز ہیں، وہ بھلے کس طرح کے بھی لوپ ہولز، کوئی رشوت کا ہو، کوئی کنیکٹیوٹی کا ہو، کوئی رابطہ کاری کا ہو، کوئی درمیان انٹرمیڈیری کے ذریعے گو بٹوین بیچ میں ہو، کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا ہو، کوئی نرم گوشے کا ہو، بھلے، لیکن یہ تاثر ہے کہ لوگ آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں اکثریت۔ تو کیا فوج کشی کرنے، میں فوج کشی پھر کہہ رہا ہوں، تماشا دیکھنے والے نہیں، یا صرف ایسے باتوں میں جو بٹکے ہوئے لوگ بہلانے پھسلا آگے کہنے والے یارو حملہ کر دو، یعنی اس حد تک بھی چلو میں کہتا ہوں معافی دی جا سکتی ہے، ایک قومی مفاد کی خاطر، وسیع تر قومی مفاد کی خاطر۔ لیکن جن لوگوں نے فوج کشی کی، اور یقیناً اس میں ٹی ٹی پی نہ بھی ہو، اور ٹی ٹی پی جیسے کئی سپلنٹر گروپ جن کو عمران خان اپنا بندہ کہتے ہیں، اپنے بندے کہتے ہیں، وہ بھلے بھائی چلو آپ پختون ہوں گے، ان کو پختونوں سے ہمدردیاں ہوں گی،
میں پنجابی ہوں، میرے گھر میں 10 مسلح پنجابی آ گئے، مجھے ہمیں ہلاک کر جائیں آگے، وہ میرے اپنے لوگ ہوں گے؟ یا خدا کا خوف کریں، ان باتوں کو سمجھیں، میری حمایت یا مخالفت کو چھوڑیں۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس پہ غور کریں کہ میں اگر پنجابی ہوں اور بلا وجہ آ کے ہمیں غیر مسلح نہتے لوگوں کو، بچوں اور بڑوں کو آگے غیر اور مسلح پنجابی آگے صرف اپنی چیمپئن شپ دکھانے کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی نظریات تھوپنے کے لیے اور اپنے سے علیحدہ نظریہ ہمیں رکھنے کے لیے ہمیں اس نفرت کا نشانہ گولیوں سے بھون ڈالیں، تو کیا ہم انہیں اپنے لوگ کہیں گے؟ یہ سوالوں کے جواب دیتے جائیں، سوچتے جائیں، خود بخود ہی آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ وہ یقیناً کسی بھی طرح پہ لینینسی، کسی بھی طرح کی نرمی، کسی بھی شک کے فائدے کے مستحق نہیں ہوں گے، نہ ہونا چاہیے۔ تو اب آ جاتی ہے یہ صورتحال کہ جب اگر آپ کے ملک میں فوج کشی ہو رہی ہوگی تو کیا آپ کا ازلی دشمن اس سے آگاہ نہیں ہوگا؟ کیا اس کے یہاں جاسوس نہیں بیٹھے؟ کیا ہم ان کا ہاتھ نہیں بٹا رہے کہ جناب یہاں تو اپنے اندر ہم فوج کشی کر رہے ہیں، اپنی فوج کو ہم کمزور کر رہے ہیں، آئیں آگے جم خانہ میں چائے پئیں، آئیں آگے لاہور کو مطلب رینسیک کر جائیں، باقی شہروں کو کر جائیں، ہمارا تو اندر اتنی کمزوری ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر آرمی ایکٹ، سول لبرٹیز، یہ بحث رہ جاتی ہے پیچھے۔ تو آپ یعنی پھر اس کو آپ ایک کہانی پردے کا ایک ملک میں جب اس طرح کی صورتحال ہوئی تو گولی چلی، کہا گیا جی فلاں سکوئر تو جو ہے وہ خونی سکوئر ہے، نام لیا جاتا ہے، ہم وہاں کئی مرتبہ گئے، پاکستان میں نہیں باہر کے ملک میں ہیں، لیکن اس کے بعد انسان وہ شر پسند عناصر سیدھے تو ہوئے، اس کے ساتھ کو دوسرے لوگ بھی سیدھے ہو گئے، لیکن سیدھا ہونا تو ضروری ہے نا ان لوگوں کو، سزا و جزا تو میرا خیال ہے کہ ایک بنیادی جزو ہے اسلامی نظام انصاف کا۔ تو آپ نے مقابلہ کرنا ہے گولی کا اور آرمی ٹرائل کا، گولی کا اور آرمی ٹرائل، کیا وہ گولی چلائی جائے پھر؟ تو جب آپ گولی چلانا نہیں مقصود تو آرمی ٹرائل تو پھر ایک لیسر ایول ہے، وہ پھر کیا جا سکتا ہے، اور جس میں پھر مواقع بھی دیے جائیں گے، جس میں اپیل کے بھی مواقع ہوں گے، اپنی مرضی کا وکیل بھی دیا جائے گا، تو فیئر ٹرائل کی وہ جو لوازمات ہیں وہ کافی حد تک تو پوری ہوں گی۔ باقی دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کچھ وکلا صاحبان ٹھیک ہے، میں تو ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، مجھے تو کئی وکیلوں نے کئی کیسوں سے بچایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑے انلائٹنڈ لوگ بھی ہیں، بڑی ان کی خدمات بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ آرمی ٹرائل میں تو ان کے بزنس بہت فلاپ ہو جائے گا، یہ بھی ایک فیکٹ ہے، اس فیکٹ کو بھی آپ ریسرچ کر لیں، ایسا بھی آئے گا سامنے۔ تو گولی بمقابلہ آرمی ایکٹ اور فیئر ٹرائل، جب پریزائڈنگ افسر کے اوپر الزام لگے گا کہ وہی فیئر نہیں ہے یا بکا ہوا ہے یا دباؤ میں ہے، جس طرح بھٹو کے کیس میں انہوں نے کہا، تو فیئر ٹرائل کہاں ہو گیا؟ وہ سول عدالت میں بھٹو کو سزا ہوئی، اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو آج کل بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، جس کے لیے تو ایک پورا انسائکلوپیڈیا کھولنا پڑے گا، وہ ایک ایک کر کے ہم کرتے جائیں گے باتیں۔ جنرل مشرف کا کیس ہے، یہ ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، یعنی بھٹو کا جو ریفرنس ہے وہ نہیں ابھی تک اناؤنس ہو رہا، وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ فائل پڑھی کئی فائلیں پڑھی ہیں ایسی۔ ریکوٹیک میں کیا فیصلہ ہوا؟ تو وہ تباہی نہیں تھی ریکوٹیک کے فیصلے میں کہ صرف ایک یا دو یا چار پانچ جو ایک برین سے بہت بڑے بگ برینز آف دا کنٹری، انہوں نے پورے ملک کی تقدیر ہی بدل کے تباہ کر کے رکھ دی، اربوں ڈالر کا نقصان کر دیا۔ تو یہ چیزیں تو ہوئی ہیں۔ تو آرمی ایکٹ بمقابلہ گولی، ہائر ایول لیسر ایول فیصلہ آپ خود کر لیں۔ فیئر ٹرائل، سول عدالت میں انفیئر پریزائڈنگ افسر ہوگا اگر، تو ٹرائل کیسے فیئر ہوگا جی؟ اور اگر فوج کشی کی جائے تو آپ انوائٹ کریں بھارت کی قوتوں کو یا غیر ملکی فورسز کو کہ آگے ہم پر قبضہ کر لیں، یا قبضے جیسی صورت حال ہی کر لیں، یا مزید ہمارے اندر کوئی رینک اینڈ فائل میں تباہی مچا دیں، تو جو تباہی پہلے مچی ہوئی ہے مہنگائی کی صورت میں بھی وہ مزید ہوگی، تو اس کا موازنہ بھی کر کے دیکھ لیں، تو پھر کون سا راستہ بچتا ہے، کون سی بحث بچتی ہے کرنے والی؟ یہ بحث مباحثے چھوڑیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں
ایک گاؤں میں ہم رہتے ہیں نا، ایک قصبے میں ہم رہتے ہیں، ایک شہر میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے قاتل کون ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے ماسٹر مائنڈ کون ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے سازش کون سے گھر میں تیار ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے بندوقیں اور گلیلیں کہاں سے نکلی ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے ان کو تربیت کون دے رہا ہے، ان روڈز کا بھی پتہ ہوتا ہے لوگوں کو، ان محلوں کا، اسٹریٹس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ لوگ ویسے لحاظ پیار میں ایک دوسرے کی بات نہیں کرتے یا خوف سے نہیں کرتے، گواہی دیتے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو کہ اوپر آپ کا اصلی دشمن پورا تیار بیٹھا ہو آپ کے مزید ٹکڑے کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ، اور جب فیئر ٹرائل آپ کو سول عدالتوں میں نہ مل رہا ہو، اور دہشت گرد آرام سے آپ کے بچوں کو، بڑوں کو مزاروں پہ حملے کر کے آپ کو تباہ حال کر جائیں، معیشت کا تو ویسے ہی ککھ نہیں رہ گیا نا۔ اسی حوالے سے دنیا میں آپ بدنام ہے کہ جی آپ ایک روگ سٹیٹ ہیں، دہشت گردوں کا ملک ہے، ڈرٹی بمز کا خطرہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ کیا کسی دہشت گردی کے کسی بھی ایکٹ میں، بشمول 9 مئی کے، 9 مئی بھی دہشت گردی کے ایکٹ ہیں 100%، کیا انہوں نے ہمیں کو فائدہ پہنچایا؟ امریکہ کو ہم نے فتح کر لیا جی، 20 سال افغانوں نے بڑی لڑائی لڑی، بڑی بہادری کی بات ہے، مارا کن کو ہے انہوں نے؟ مجھے نہ مار دیں وہ غصہ کر کے، لیکن ان کے ہمدرد لوگوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، مارا انہوں نے 99% نہتے، کمزور، مجبور، مقہور مسلمانوں کو۔ کوئی سجدے میں ہے اس کو مار دیا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو مار دیا، کوئی کسی درگاہ پہ ہے وہاں مار دیا، کوئی اسکول میں بچہ پڑھ رہی ہے اس کو مار دیا۔ تو یہ فتح کا جشن بنتا ہے ویسے؟